علی بن ابی حمزہ کا بیان ہے کہ ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ حج کا سفر کیا۔ راستے میں ایک خوش درخت کھجوروں کا دکھائی دیا۔ امام علیہ السلام کے لب متحرک ہوئے اور آپ نے کچھ دعا پڑھی۔ پھر آپ نے فرمایا، اے درخت خرما، ہمیں بھی وہ رزق کھلا جو اللہ نے تیرے اندر رکھا ہے۔ میں نے کھجور کے درخت کو دیکھا تو اس پر تازہ کھجوریں لگ گئیں اور کھجور کا سرا آپ کی طرف جھک گیا۔ آپ نے تمام ہمراہیوں سے فرمایا کہ آؤ اللہ کا رزق کھاؤ۔ ہم نے جی بھر کر کھجوریں کھائیں۔ قافلے میں ایک اعرابی بھی موجود تھا۔ اتفاق سے اس کا گھر بھی اس جگہ سے قریب تھا۔ اس اعرابی نے امام کا یہ معجزہ دیکھا تو اس نے گستاخی کرتے ہوئے کہا، میں نے اس جیسا جادوگر کبھی نہیں دیکھا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہم انبیاء کے وارث ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی جادوگر اور کاہن نہیں ہیں۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور اگر تجھے شوق ہو تو میں بد دعا کرتا ہوں جس کی وجہ سے اللہ تجھے ایک نجس جانور میں مسخ کر دے گا اور پھر تو اپنے گھر کا رخ کرے گا اور ان کے سامنے عاجزی و زاری کرے گا۔ اعرابی نے اپنی بدبختی کی وجہ سے کہا، اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو پھر ضرور کریں۔ امام علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور اعرابی فی الفور مسخ ہو کر نجس جانور بن گیا اور اپنے گھر کو روانہ ہوا۔ راوی کا بیان ہے کہ امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، تم اس کے پیچھے جاؤ اور دیکھو اس کے گھر والے اس سے کیا سلوک کرتے ہیں۔ چنانچہ میں اس مسخ شدہ کتے کے پیچھے چلا گیا اور جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوا تو اپنی زبان بے زبانی سے اپنی بیوی بچوں کے سامنے عاجزی کرنے لگا۔ انہوں نے ڈنڈے مار مار کر اسے بھگا دیا۔ اس کا حشر دیکھ کر میں مولا کے پاس آیا اور میں نے بتایا کہ اس کی وہاں خوب درگت بنی ہے۔ ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ وہ مسخ شدہ کتا آپ کے سامنے آیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر آپ کو ترس آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور وہ پھر سے انسان بن گیا۔ امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اے اعرابی، اب ایمان لائے ہو؟ اعرابی نے کہا، مولا، ہزاروں بار ایمان لایا ہوں۔ بس جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو معجزات عطا کیے تاکہ لوگ ان کی نبوت کے قائل ہو جائیں، اسی طرح سلسلہ امامت میں بھی بے شمار معجزات عطا کیے، کیونکہ انبیاء کے بعد امام ہی ہادی اور رہبر ہیں۔ حکمرانوں نے ان کی شان و شوکت میں کمی کی کوشش کی مگر خدا نے انہیں عزت سے نوازا ہے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب اور پیاری ہستیاں ہیں۔ یہ اس کے پیارے حبیب و رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت ہیں۔ دنیا میں اولاد کا سلسلہ باپ سے چلتا ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ ان کی پیاری بیٹی فاطمۃ الزہرا سے چلا اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر ان کی عظمت و منزلت اپنی امت کو بتائی مگر امت نے ضد، ہٹ دھرمی اور بغض کی وجہ سے ان ہستیوں کی عظمت و معجزات سے انکار کیا۔ مگر وہ آیت کا ترجمہ ہے کہ خدا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور پلیز کمنٹس کے ذریعے بتائیے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔